بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بحث تو صرف پریزیڈنٹ صاحب کے ایڈریس پر ہونی تھی، لیکن بلوچستان کے ہولناک واقعات نے اس بحث کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پہلے 1917 سے پہلے ملک کے اندر دہشت گردی بڑی عروج پر تھی، لیکن اس وقت کی حکومت نے افواج پاکستان کی مدد سے، ایف سی کی مدد سے اس پر مکمل طور پر قابو پا لیا، اور 2018 کے بعد یہاں پر یہ بالکل ہی دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اب پھر ملک کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو تکلیف دہ مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی افواج کو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دینی پڑتی ہیں، پولیس کو، رینجرز کو، ایف سی کو شہادتیں دینی پڑتی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ انتہائی اور اہم مسئلہ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس طریقے سے اس زمانے میں نواز شریف صاحب نے آل پارٹی کانفرنس کی، سب اکٹھے ہوئے، اداروں کے سربراہ وہاں پر بیٹھے اور پھر حل نکالا کہ ملک سے دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج جناب اسپیکر، پھر وقت کا یہ تقاضا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں، اور جس کی اناؤنسمنٹ آلریڈی پرائم منسٹر آف پاکستان کر چکے ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھ کر تمام جتنے ہمارے سربراہان ہیں وہ بھی بیٹھ کر اس کا کوئی مکمل حل نکالیں۔ جناب اسپیکر، اس وقت کیونکہ میں اٹک کے اور پختونخوا کے بارڈر پر بیٹھا ہوں، وہاں پر جو میں نقل و حمل دیکھ رہا ہوں، اور وہاں سے پختونخوا سے کتنے تیزی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور کیا معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ جہاں تک کہ بلوچستان کا تعلق ہے، جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ان کے مالی حالات انتہائی مخدوش ہیں۔ اب وہاں کا بچہ جب ڈگری ہاتھ میں اٹھائے ہوئے مارا پھرتا رہے گا، اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس کو باعزت روزگار نہیں ملے گا، 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں ملے گی، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس نے پھر کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم میں جانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرے گا، اور ملک اور قوم کو بھی ایک غلط راستے پہ ڈال دے گا۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں، پورے دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جو مارے پھرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق پختونخوا سے ہو، سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو یا بلوچستان سے ہو، اب ہمیں ان کے مستقبل کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو، یہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے قابل ہو سکیں، یہ اپنے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکیں، تو تب ہی اس ملک میں حالات مکمل طور پر ٹھیک ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ معاشی حالات کے ٹھیک کیے بغیر ہم اس ملک کے اندر اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھول ہے۔ ہمیں ملک کی معاشی حالات کی طرف بھی مکمل دھیان دینا ہے، ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے، کم از کم یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے ہر شخص کے گھر پر اس کا اپنا چھت ہو، اس کو 2 وقت کی روٹی ملے، اس کے بچوں کو تعلیم ملے، اس کو علاج معالجہ کی سہولتیں میسر ہوں۔ اگر ہم ان پر دھیان نہیں دیں گے اور بجائے اس کے
کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جھگڑوں میں الجھتی رہیں. یہ وقت ضائع کیے بغیر یہ ملک اور قوم کے لیے ہمیں یہ وقت جو ہے یہ وقف کر دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری پارٹیاں ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے سر جوڑ کر بیٹھے گی تو یقیناً ان کے کوئی مثبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور یہاں پر جو تقاریر ہو رہی ہیں اور جو بلوچستان کے حالات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں یہ بہت انتہائی تکلیف دہ ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے اور خاص طور پر اس کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں. ہماری یہ جو سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں یہاں پر بھی مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پختونخوا کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت مخدوش ہے. وہاں پر پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. وہاں پر جو فورسز ہیں ان کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سر کہ انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس وقت ہماری فورسز پر حملے کیے جائیں جو کہ اس ملک کے دفاع کی ضامن ہیں تو اس وقت ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہم رات کو ٹیلی ویژن پر نوجوان بچوں کو جو کیپٹن میجر کے رینک پر فائز ہیں جب ان کی لاشوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندر سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ قوم ہماری ہے, اس کا مستقبل ہمارا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کو ختم کریں اور سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ مل کر پاکستان کی فلاح و بہبود کی طرف دھیان دیں.